یقین جانو پچھلے سال ربیع الاول کے موقع پر مسجد شہیدہ قصور میں میرا بیان تھا. حاجی شبیر جامعہ شرفیہ کا فارغ ہے, 75 سال کی عمر ہے, لاہور کے اندر برف کے 2 کارخانے ہیں. کھانا کھانے لگے, کہنے لگے مولوی صاحب یہ رات آج تک چھپا کے رکھا, لیکن اللہ نے تیری زبان پہ لگتا ہے حق اتارا. جگہ جگہ چرچے بیان کریو اس مرد قلندر کے جس نے جنگ کی سرزمین پر صحابہ کی عظمت کے بھلیرے کو بلند کر دیا. میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے جس سال امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اسی سال مارچ میں یادگار پاکستان پر ایک میرے عزیز و عزیز امیر عظیمت کانفرنس منعقد ہوئی. امام کعبہ کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے اسپیشل تشریف لائے. ایئرپورٹ سے یادگار تک لانے کی ڈیوٹی میری تھی. ایئرپورٹ سے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا. امام کعبہ نے میرا چہرہ داڑھی دیکھ کے فرمایا عربی جانتے ہو؟ میں نے کی جی جانتا ہوں. فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں پاکستان کیوں آیا؟ میں نے کہا نہیں جی آپ جانو اللہ جانے. کہنے لگے میں تجھے بتاؤں, جس دن امیر عظیمت شہید ہوا میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے درود شریف کی تسبیح پڑھ رہا تھا. کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا امیر عظیمت شہید ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے قبلے سے رخ موڑ کے نبی کے روزے کی طرف کر لیا اور آنکھیں بند کر کے میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا جسے اتنا قصوروار ٹھہراتی ہے, جو اتنی محبت دے کے صحابہ کی عظمت میں کٹ گیا, اما عائشہ کے دوپٹے کی عظمت پر قربان ہو گیا, اللہ کے نبی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. فرمایا یہ سوچنا درود پڑھ رہا تھا. درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. اللہ نے میری اندر والی آنکھ کھول دی. کیا دیکھتا ہوں؟ روزہ انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں اور گود میں حق نواز جنگی شہید بیٹھا ہوا ہے. محمد عربی بار بار حق نواز کے ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرمائے حق نواز ایسا کام کر کے آیا, میں بھی راضی ہو گیا, میرا خدا بھی راضی ہو گیا. وہ عبداللہ درخواستی جسے حافظ الحدیث کہتے ہیں, وہ عبداللہ درخواستی رحمت والے نبی کی حدیث مبارک زبانی ایسے پڑھا کرتا تھا جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. موسم پھیکا میٹھا تھا, بارش ہو رہی تھی, کبھی دھوپ نکل رہی تھی. امیر عظیمت کا جنازہ پڑا ہوا تھا. عبداللہ درخواستی خانپور سے تشریف لائے. جنگ کی سرزمین پر ڈی پی او نے آپ کا رستہ روک لیا کہ آپ کو شہر میں جانے کی اجازت نہیں. آپ گاڑی سے اترے, تسبیحات میں تھی, آنکھوں میں آنسو آئے, طبیعت میں جلال آیا. فرمانے لگے مجھے روکنا, اپنی مرضی سے نہیں آیا, مدینے والے کے حکم سے آیا ہوں. خواب میں فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا, جا کے جنازہ پڑھ, مجھے نہ روک. حزب البحر پڑھنا ہو, اس میں اعظم پڑھنا ہو, پھونک مار دی جلا کے بھسم کر دوں گا. اللہ اکبر. مولانا حق نواز جنگی کے جنازے کے سرانے کھڑے ہوئے, آسمان کی طرف دیکھا, بادل برس رہا ہے. اللہ اکبر. پھر منہ نیچے کر لیا, کہنے لگے او لوگو میں نے آسمان کو پوری زندگی میں 2 مرتبہ روتے دیکھا. ایک احمد علی لاہوری کے جنازے پہ روتے دیکھا, دوسرا حق نواز جھنگوی کے جنازے پہ روتے دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں گردنیں کٹ گئیں, وہاں انگلیاں کٹ گئیں, یا گردنیں کٹتی رہیں گی. کبھی تمہیں ممتاز قادری نظر آوے گا, کبھی تمہیں عامر چیمہ نظر آوے گا. یہ جتنے بیٹھے ہو گردنیں کٹانے والے ہو, ختم نبوت کی شکم ترمیم کا مسئلہ آیا, خدا کی قسم دلوں پہ چھریاں چل گئی, ہر ایک روڈوں پہ نکلنے کو تیار ہو گیا. خدا بھلا کرے, خدا بھلا کرے جمعیت کے فرزند کا, اللہ بھلا کرے مفتی محمود کے بیٹے کا. دنیا کہہ رہی تھی مولانا فضل الرحمان کہاں چلا گیا. اللہ اکبر. دنیا والوں کو پتہ لگ گیا فضل الرحمان ختم نبوت کا نوکر ہے. دنیا والوں کو پتہ لگ گیا فضل الرحمان ختم نبوت کا پہرے دار ہے. میں کوئی جمعیت کی طرفداری نہیں کر رہا, بلکہ غلامان محمد کا تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا کرو ہر گھر میں غازی علم دین شہید جیسا بیٹا پیدا ہو جائے, ہر گھر کے اندر نبی کا چاہنے والا ہو جائے, ہر گھر کے اندر نبی کا غلام پیدا ہو جائے. رب ذوالجلال
جلال کی قسم ہے کس چیز سے تشبیہ دوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر۔ اللہ اکبر، کوئی انگلی اٹھائے خدا کو برداشت نہیں، کوئی حسن و جمال کے بارے میں بات کرے برداشت نہیں، نبی کے کردار کشی کرے برداشت نہیں۔ مکے کا کافر ہے جسے ولید کہتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور کہنے لگا انک لمجنون، تو دیوانہ معاذ اللہ، تو مجنون معاذ اللہ، تو معاذ اللہ پاگل ہو گیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان سے کچھ نہ کہا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ یہ اب یہ باتیں بھی سننا پڑیں گی، الہی کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں۔ فوراً جبرائیل آ گئے، فرمایا میرا نبی اگر میری توحید کا مسئلہ ہوتا ہے تو بولتا ہے، آج تیری رسالت کا مسئلہ تو نہ بول، عرشوں سے خدا بولے گا۔ آپ نہ بولو میں بولوں گا۔ یہ مکے کا کافر ہے جی اللہ، یہ ولید ہے جی، یہ کفر میں اتنا مشدد ہو گیا کہ پیغمبر تیرے سامنے کھڑے ہو کے اتنی جرأت، تیرے سامنے کھڑے ہو کے تجھے گالیاں دے۔ اللہ پھر کیا کروں؟ ماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، دادا کوئی نہیں، چاچا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، یتیم گھرانے کا بچہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی نا، ایک دن کوڑا نہیں ڈالا، حضور نے دروازے کی کنڈی بجا دی، دروازے کی جھیری میں عورت کی بیٹی نے دیکھا، ماں بیمار بستر پہ پڑی تھی، کہنے لگی اماں وہی محمد کھڑا ہے باہر صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تو کوڑا ڈالا کرتی ہے۔ بیماری کے عالم میں چھلانگ لگائی بستر سے، دیوار کے پیچھے چھپ گئی، کانپنے لگی۔ حضور نے پھر دروازہ بجایا، بچی نے دروازہ کھولا اور دروازے کے کواڑ پر کھڑے ہو کے حضور کے آگے ننھے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، ہجکیوں کے ساتھ روئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی رونا، بیٹیوں کا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں روئی ہے؟ کہنے لگی محمد تیرے اخلاق کے چرچے بڑے سنے ہیں، میری اماں کے کوڑا پھینکنے کو نہ دیکھ، اب کی حالت دیکھ لے، بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، کب کپی تاری ہے، اور تیری آواز سن کے، ہاتھ کی دستک سن کے اور کانپنے لگی ہے، یہ نہ ہو ڈر سے جان نہ نکل جائے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہ دیوار کے پیچھے چھپی ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اماں کی طرف سے میں ننھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، میری اماں کو معاف کریں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ اپنی اماں کو بلا اور اسے کہے میرے سے نہ ڈر، میں تو اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکا کر کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں، اور جا ماں کو جا کے پیغام دے دے محمد زحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آج میرا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا رب نے فرمایا میرا نبی پریشان نہ ہو، اس نے تجھے قرآن میں آیا انک لمجنون، تجھے مجنون کہا اور میں چپ رہوں، میری خدائی کیسی، تیرا میرا لاڈ کیسا، تیرا میرا پیار کیسا، تیرے پگھوڑے کو جھلانے کے لیے میں جبرائیل کو بھیج سکتا ہوں، تیری دفاع کے لیے میں قرآن نہیں اتار سکتا۔ علماء کرام نے کبھی سیرت پر مجھے بلانا، ربیع الاول میں تو میرے پاس ٹائم نہیں، شاید اللہ کرے کوئی نکل آئے، سیرت پہ بلانا تو میں نبی کی سیرت سناؤں گا، حضور کی ولادت سناؤں گا۔ دنیا میں تشریف لائے، اماں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ماتھا چوما، رونے لگ گئی۔ ساس آئی آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کاش اس کا ابا زندہ ہوتا، مبارکباد کا بیٹے کی دروازے پہ تانتا بنا ہوتا، سارا دن گزر گیا کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا، یتیم ہے نا۔ اللہ اکبر، اتنی دیر میں دروازہ بجا، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندر سے آواز کون ہے دروازے پر؟ پھر دروازہ بجا، عبد المطلب نے دروازہ کھولا، ایک نورانی چہرے والا کھڑا ہے، کہ کون ہو؟ کہ میں آسمان سے سارے فرشتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا ہوں۔ آمنہ اندر تڑپ کے رو رو کے کہہ رہی کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا۔ آمنہ دنیا والوں کی مبارکباد کی پرواہ نہ کر، میں اللہ کی مبارکباد لے کے آیا ہوں، مجھے رب نے مبارکباد دے کے بھیجا ہے، جا آمنہ کو جا کے کہہ دے مبارک ہو، تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ یا اللہ میرا آج کوئی دفاع نہیں کرے گا، مجھے آج لوگ پاگل کہتے ہیں، میں غاروں میں تجھے یاد کروں پاگل کرتے ہیں۔
میں تیری یاد سے کبھی غافل نہ ہوا، میں نے روٹی کپڑے رکھتے کی پرواہ نہ کی۔ قربان جاؤں، جب میرے نبی کا وصال انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ اور حفصہ قریب آئی۔ حضرت ام سلمہ نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یوں سونگا، پھر رکھا، پھر سونگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ نے کہا ام سلمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ نبی کے سینے سے ہاتھ لگا رہی ہوں، اب جدا ہو جائیں گے، چلو خوشبو تو میرے پاس رہے گی۔ ام سلمہ پھر کیا بنا؟ کہا